الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے 1443 سنہ ہجری کی آج مغرب کی نماز کے بعد 15ویں شب ہوگی عرف عام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے شب برات کا معنی ہوتا ہے آزادی کی رات یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اس وجہ سے اسے شب برات کہا جاتا ہے ایک اور نام اس رات کا لیلۃ مبارکہ سورۃ الدخان میں بیان ہوا کہ یہ مبارک رات ہے مبارک یہ برکت سے نکلا ہے اور برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اس رات کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اس وجہ سے اس کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے تو بہت سارے نام ہیں اس کو توبہ کی رات بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں شب برات بھی کہا جاتا ہے مبارک رات بھی کہا جاتا ہے تو یوں مختلف نام اس کے ہیں لیکن اس سے سورہ مبارکہ میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے اس سورۃ المبارک میں سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا اور اس رات جو جو کام کیے جاتے ہیں اللہ نے ان چیزوں کو بھی یہاں پر بیان فرمایا تو برکت کے لیے ان آیات کی ہم تلاوت کریں گے ان کا ترجمہ اور مختصر انشاءاللہ وضاحت پیش کریں گے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین سورۃ الدخان اس میں 3 رکوع ہیں 59 آیات ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے دخان عربی میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے جب آگ لگتی ہے نا دھواں اٹھتا ہے تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں الدخان کا لفظ آیا تو لہذا اس اعتبار سے اس سورت کو سورہ دخان کہا گیا اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رات کے وقت سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہوں گے سورۃ الدخان کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے 3 رکوع ہیں کوئی طویل سورہ نہیں ہے مختصر صورت ہے اس کی تلاوت بالکل آسانی سے کی جا سکتی ہے 25 پارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے کی رات یعنی شب جمعہ جو رات گزر چکی ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سورۃ الدخان کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے تیسری فضیلت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات یا جمعے کے دن سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو تینوں روایت آپ کے سامنے ہیں کہ ایک روایت کے اندر تو روزانہ رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کی تلقین نبی مکرم علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک تو ہر رات کی فضیلت کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ، دوسرا ارشاد فرمائے کہ وہ شخص کہ جو سورۃ الدخان کی تلاوت شب جمعہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تیسری روایت میں اور آسانی ہمارے لیے کر دی گئی ہے کہ اگر وہ شخص ہر رات تلاوت نہیں کر پاتا، ہر شب جمعہ نہیں کر پائے، تو جمعے کے دن میں تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب جنت میں گھر بنایا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی سے اشارتاً ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورۃ الدخان کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنائے گا، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا تبھی تو جنت میں جائے گا، تبھی تو گھر ملے گا۔ تو یوں اشارتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے جمعے کے دن جہاں سورہ یاسین کی فضیلت ہے تلاوت کرنے کی، جہاں سورۃ الدخان کی فضیلت ہے، سورہ کہف کی دیگر سورتوں کی فضیلت ہے، تو وہیں اگر اپنے معمولات میں ہم سورۃ الدخان کو بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات جو ہم نے تلاوت کی ان کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آغاز ہوا حامیم۔ حامیم یہ سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، جیسے حامیم ہے، الف لام میم ہے، الف را ہے، الف لام میم را ہے، طاسین طاسین میم حامیم، اس طریقے سے الف لام را وغیرہ۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی اور ان کے ترجمے کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اللہ تعالی و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول اس کے معنی اور اس کی مراد کو بہتر جاننے والے۔ ہم اور آپ اس کا معنی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا معنی ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوا اور نہ ہمارے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر ایک بات اور کہ اگر ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی ان حروف کے اگر کوئی معنی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تو کیا ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے؟ نہیں، معنی تو ہے، کیونکہ اللہ کا کلام محمل یا بے معنی ہونے سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام کے کوئی معنی نہ ہو۔ معنی تو ہے لیکن وہ معنی مجھ پر اور آپ پر ظاہر نہیں کیے گئے، یا میں اور آپ اپنے علم کی وجہ سے اس معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، کیونکہ اصل مخاطب یا اصل جو نزول کا مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کے قلب اطہر پر اللہ نے پورے قرآن کو نازل فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھیجے اپنے محبوب پر اور اس کا معنی ہی ظاہر نہ فرمائے؟ تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا۔ یعنی میں کوئی لیٹر لکھ کر بھیجوں اور کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں میں آگے، اور وہ زبان لکھ دوں کہ جس کا معنی سامنے والے کے علم میں ہی نہ ہو، اور نہ کوئی بتانے والا ہو، نہ کوئی سمجھنے والا سمجھانے والا ہو، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ معنی کیسے ظاہر ہوگا اور معنی کی تعین و معنی کی وضاحت کیسے ہو سکے گی۔ تو معنی تو ہے، اب معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے جس محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا اور پھر مقطعات کا معنی وہ محبوب جانتا ہے۔ ہم اور آپ اس حوالے سے خاموش رہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے معنی کو بہتر جاننے والے ہیں۔ معنی نہیں ہے، معنی ہے، ہمارے سامنے ظاہر بولیے نہیں ہے۔ پھر مقطعات، یہاں پہ ضمن میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا حروف مقطعات بعض لوگ اس کا کتبہ بنا کر اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ برکت و رحمت ہو۔ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، گھر میں لگا لینا چاہیے، روزی میں برکت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حروف مقطعات کی تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی جو دیوار پہ لگے ہوئے حروف مقطعات ہیں ان کو پڑھتے رہیے، پورا نہ پڑھ سکیں، جو لکھے ہوئے نظر حروف آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، ان کے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ دیکھیے کہ کتنی وضاحت سے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ خدا قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حرف کی تلاوت کی برکت سے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے مثال کیا دی؟ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ جو الف لام میم کی تلاوت کرے گا
حالانکہ عرف مقطعات ہے، اس کا معنی میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن جو ان لفظوں کو یہ ادا کر لے گا، الف لام میم کی ادائیگی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نے خاص طور پہ مقطعات کی مثال حدیث میں بیان فرمائی ہے، تو لہٰذا کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ فقط ان کو دیکھیں ہی نہ بلکہ ان لفظوں کو ادا بھی کریں، ان کے تلفظ کے ساتھ درست طور پہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کو ذکر فرمایا۔ یہ والکتاب المبین، یہ واو شروع میں ہے نا، اس کو قسم کے لیے ذکر فرمایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کی یعنی قرآن پاک کی قسم کو ذکر فرما رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کوئی بات بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے، تو قسم ظاہر ہے کہ طاقتور چیز کی، مضبوط چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کتاب کی قسم ذکر فرما رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے، ضرور ایسی کوئی بات ہے۔ تو اسی لیے اب متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشن کتاب کی قسم کو ذکر فرما کر آگے کیا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ کون سی کتاب، کیسی کتاب؟ اس کتاب کا اللہ کے نزدیک برکت والا معاملہ کیا ہے، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس رات ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا وہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ انا کنا منذرین، مقصد کیا ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا؟ بے شک اس کتاب کے ذریعے ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی ڈرانا مقصود ہے لوگوں کو کہ اگر تم ایمان لے کے نہیں آؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور ایمان لے کر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں جنت کے طور پر تمہیں نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر حلال و حرام کو ذکر فرمایا، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسائل کو ذکر فرمایا، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو قرآن خود بندوں سے بات کرتا ہے، بعض اوقات قرآن خود بندوں سے بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پوچھیں قرآن سے قرآن کب نازل ہوا، تو قرآن خود کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ دن میں نازل ہوا کہ رات میں نازل ہوا؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا، اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے لیلۃ مبارکہ کا ذکر بھی فرمایا کہ وہ قدر والی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے جس رات اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قدر کا ایک معنی تو اندازہ ہے، ایک قدر کا معنی تنگی ہوتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کو وسیع فرما دے، جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے۔ تو قدر اس معنی میں ہے کہ جس رات اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، جب وہ رات آتی ہے اللہ کی رحمت کے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین میں قدم رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی، اتنی تنگی ہو جاتی ہے زمین پر، اس سے کو قدر کہا گیا۔ اور قدر بمعنی شان و عظمت بھی ہے کہ جس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا اللہ کے نزدیک وہ رات بڑی قدر و منزلت والی ہے، برکت والی رات ہے۔ تو دونوں معنی کے اندر یہ بیان فرمایا گیا، اور یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اسے برکت والی رات قرار دیا گیا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا، اکثر مفسرین جو اس جانب گئے ہیں، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں نزول قرآن کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اول لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، وہ ایک ساتھ ہی آ گیا، اور اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر آہستہ آہستہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا۔ تو یوں یعنی ایک ساتھ اگر پوری کتاب دے دی جاتی، سارے احکامات ایک ساتھ دے دیے جاتے تو لوگوں کو عمل کرنا مشکل ہوتا۔ آہستہ آہستہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن پاک کے احکامات کا نزول ہوتا رہا، حضور صحابہ کو تلقین فرماتے رہے، بتاتے رہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام احکامات کا نزول بھی مکمل ہو گیا۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھ یہ کام کریں، مشکل ہو جاتا ہے، کہا جائے ٹھیک ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں، 4 دن میں ایک کام کر لیں، 10 دن میں کر لیں، 20 دن میں اس کام کی جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، تو کام کرنے والے کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں کہ ایک مزدور ہے، مزدوری کرنے والا، وہ اس کو اگر 1000 بلاک فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ چڑھانے ہیں
ہم اسے کہیں 1000 بلاغ چڑھاؤ تو 1000 بلاغ تو اس کے گردن پہ کندھے پہ نہیں رکھیں گے، ظاہر وہ 3 4 بلاغ اٹھاتا رہے گا، آہستہ آہستہ اوپر لے جاتا رہے گا، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام ایک آدھ دن کے اندر وہ پوری اپنی محنت کو مکمل کرنے کا اجرت کا حقدار ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے کہ ایک ساتھ اگر سارے احکامات نازل کر دیے جاتے تو بہت مشکل ہوتا، اسی لیے بتدریج آہستہ آہستہ احکامات شرعیہ عملیہ لوگوں پر نازل کیے گئے تاکہ لوگ عمل کرنے شروع کر دیں۔ اسی طرح آج بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ پہ حج فرض نہیں ہے، حج کے فرائض سیکھنا آپ پہ فرض نہیں ہے۔ آپ اگر مارکیٹ کے اندر تجارت لین دین نہیں کر رہے، آپ پہ تجارت کے احکامات سیکھنا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے، آپ پر نکاح طلاق اس کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد حیات ہیں تو آپ پہ وراثت کے احکام سیکھنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ کب فرض ہوتے ہیں؟ جب چیز فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حج فرض ہو گیا، حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کے مسائل سیکھیں، حقوق زوجین، نکاح طلاق وغیرہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہوگا، مسائل کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرتے ہیں تو پھر اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے، نان نفقہ کے کیا سلسلہ، تعلیم و تربیت، ان مسائل کا سیکھنا پھر آپ پہ فرض ہو جائے گا۔ تو جو چیز ذمے پہ لازم ہوتی چلی جائے ان مسائل کا سیکھنا پھر بولیے فرض اور لازم ہوتا چلے جاتے ہیں۔ روزے کے مسائل سیکھنے تو مجھ پر آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان جب شروع ہوگا روزے کے مسائل سیکھنا پہ لازم ہو جائے گا۔ جس شخص پہ، بچے پہ، نابالغ پہ نماز فرض نہیں ہے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بالغ ہو گیا ہے اب اس پہ نماز کے مسائل سیکھنا کیا ہوگا بولیے فرض ہو گیا۔ اور یہ وہ فرض علوم ہے کہ جب جب جو چیز اس پہ فرض ہوتی چلی جائے اس کا سیکھنا اس پہ لازم اور فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں مختلف چیزیں ہیں کہ جو یک بار کی بندہ کرنا چاہے تو نہیں ہوتا، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ کرتا رہے تو چیزیں اس کے ذہن کے اندر آتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس رات فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، شب برات کی بات اگر ہم کریں فرمایا ہر حکمت والے کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ کہ اس برکت والی رات میں ہر سال ہونے والے کاموں جیسے رزق ہے، موت ہے، زندگی اور دیگر احکامات یہ فرشتوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان سب کاموں کو تمہیں کرنا ہے اس سال کے اندر اندر۔ دیکھیے تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، ایسا نہیں کہ تقدیریں آج لکھی جا رہی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کام بندوں کے یعنی بندوں نے جو کام کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے پر آپ مقرر ہو جائیے، اس سال میں ہماری طرف سے اس کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اس سال یہ زندگی اس کی گزرے گی، اس طرح گزرے گی، اس سال یہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد تبھی عمر مکمل کریں گے، اس کے انتقال ہو جائے گا۔ تو روح قبض کرنے والے فرشتوں کو لسٹیں دے دی جاتی ہیں کہ اس سال کتنوں کی روح قبض کرنی ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ اس سال یہ تقسیم کاری کرنی ہے، اسی طریقے سے زندگی، حیات، سارے معاملات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں یہ بات ہے نا کہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعب الایمان کی روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنی داڑھی میں ہاتھ لگائیں، مونچھ میں ہاتھ لگائیں، سر پہ ہاتھ لگائیں، کتنے بال ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ ایک جانور بکری جس کے جسم پہ بہت سارے بال ہوں، ہمیں اندازہ نہیں کتنے بال ہیں، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے بارے میں علماء خاموش ہیں، یعنی اتنی تعداد میں بکریاں تھیں کہ اس کا شمار ہی نہیں کیا گیا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی مثال دی ہے، یعنی کہ بکریوں کی تعداد کے برابر، یعنی آپ غور کیجئے کہ بکریوں کی تعداد کا بھی ذکر نہیں ہے، ہم کہیں بھائی 1000 ہے، 2000 ہے، 5000، 10,000، 50,000، 1,00,000، 2,00,000، نہ، اتنی کثیر بکریاں تھیں اس قبیلے کی، پورا قبیلہ بکریاں پالتا تھا، لیکن ان کی بکریوں کی تعداد کس کے علم میں بولیے نہیں ہے۔ جب بکریوں کی تعداد علماء نے بیان نہیں فرمائی تو ہر بکری کے جسم میں جتنے بال ہیں ان کی تعداد کون بیان کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہ بکریوں کی تعداد کا علم ہے، نہ بکریوں کے بالوں کی تعداد کا علم ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جتنے ان کی بکریوں کے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ تو تعداد تعین ہے نا، اتنے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اتنوں کی بخشش تو بولیے ہونی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ، اس کے رسول کا وعدہ، لیکن کیا اتنے ہی بخشے جائیں گے جتنے بکریوں کے بال ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ بخشے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ بھائی مثال کے طور پہ بکریوں کے بالوں کی تعداد 1 کروڑ ہے،
تو کیا 1 کروڑ بخشے جائیں گے، اس کے آگے نہیں بخشے جائیں گے اس رات؟ نہ، یہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ہمت بڑھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ یہ حسن نہیں ہے کہ اسی کے اندر شمار کر دیا جائے، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ تو بخشے ہی جائیں گے، اتنے تو اللہ بخشے گا، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو بندہ اللہ کے حضور گریہ وزاری کرے گا یہ تو بخشے جائیں گے، اس کے علاوہ بھی جو اس رات آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی بخشے جائیں گے۔ تو آج وہ رات ہے بخشش والی، آج وہ رات ہے رحمت والی، آج وہ رات ہے کہ باقی دنوں میں، باقی راتوں میں ہم اللہ کے حضور عرض کریں یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں روزی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ باقی دنوں میں ہم عرض کرتے ہیں، آج اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی روزی میں برکت کا طلبگار اس کی روزی میں برکت دی جائے، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی ہے اور نماز فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ صبح صادق جب نماز فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے تک مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہوا اس وقت سے لے کر صبح صادق تک پوری رات یہ صدا بلند ہو رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں میرے گناہگار بندے آ جائیں، آج میں ان کی بخشش کر دوں، میرے بندے آ جائیں میرے روزی عطا کر دوں، میرے بندے آ جائیں میں ان کے لیے نام اعمال کی سیاہی کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، کیا بندہ آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا؟ اصل سوال یہ ہے، کیا اس رات بھی پٹاخے پھوڑنے، کیا اس رات بھی آتش بازی کرنی ہے، کیا اس رات بھی موبائل پوری رات استعمال کرنا ہے، کیا اس رات بھی اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، کیا اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول سے فیض حاصل نہیں کرنا، کیا اس رات بھی فضول گپوں کے اندر اپنا ٹائم ضائع کر دینا ہے؟ نہ جی نہ، کوئی رات کوئی لمحہ ضائع کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن یہ رات تو ضائع کرنے کی ہے ہی نہیں۔ یہ رات تو رحمتوں برکتوں کے حصول کی رات ہے، اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ وہ رات ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، کم از کم آج کی رات ہی آ جاؤ تاکہ یہ رمضان کا تمہارا استقبال بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو آج اس رات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس رات کی طرف ہم بڑھیں۔ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ نماز مغرب کے فوراً بعد نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور نوافل ادا کرنے کے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ بھائی مغرب کے بعد ویسے بھی نماز اوابین پڑھنا سنت ہے نا 6 رکعت، تو نوافل ادا کیے جائے مغرب کی نماز کے بعد، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں طریقہ کار ایک الگ سے جو بیان کر دیا گیا اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوتی رہے اور ایک خاص دعا جو اس رات پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں رحمتیں ملیں گی۔ اور سورہ یاسین پڑھنے کی ممانعت بھی نہیں ہے مغرب کے بعد، کوئی خاص دعا مانگنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو آئیے اس رات مغرب کی نماز سے ہی اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹ لیجیے انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز باجماعت یہاں ادا کریں گے، پیچھے نوافل ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے 15ویں شب قبرستان تشریف لے گئے، صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ لہذا مشورہ آپ کو یہ، رات میں قبرستان جانا سنت ہے، لیکن ہمارے جو قبرستانوں کے حالات اس وقت ہو چکے ہیں، ساری قوم نے عشاء کے بعد یہ قبرستان جانا ہے، سب لوگوں نے، تو سنت ہے۔ لیکن جمعے کا دن ویسی قبروں کو زیارت کرنا سنت ہے، والدین کی قبروں کی زیارت کرنا، تو مشورہ یہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو قبرستان جانے کے چکر میں آپ پوری رات آنے اور جانے میں ضائع کر دیں۔ نہ پارکنگیں ملتی ہیں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، نہ قبرستان میں صحیح طور پہ بندہ جا کے ایصال ثواب کر سکتا ہے، بہت سارے مسائل۔ ہاں کس کو آسانی ہو تو وہ چلا جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عبادت والی رات صرف قبرستان آنے جانے میں بندہ 4-5 گھنٹے اپنے جو ہے مطلب وہ گزار دے۔ تو کوشش کیجئے کہ دن میں چلے جائیے۔ اچھا ہمارا معمول یہ رہا ہے کہ ہم اکثر جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان، اگرچہ رات گزر چکی ہوتی ہے لیکن مقصود مرحومین کو ایصال ثواب ہے، تو وہ آپ دن میں کریں، رات میں کریں، صبح شام جب چاہے کریں، مقصود ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اس رات کے کرنے کے حوالے سے، رات میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں 2 گھنٹے کا مختصر دورانیے کا حلقہ ہے، نعت اور بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی رات 11 بجے ہم شروع کریں گے، 1 بجے تک نعت خوانی اور بیان کا سلسلہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 بجے نماز صلاۃ تسبیح ادا کریں گے۔ لوگ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی یہ نفل نماز ہے، آپ نفل نماز کے اہتمام کے لیے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام آپ کو روزانہ 5 وقتہ نماز کا کرنا ہے۔ لیکن اس رات آنے والوں کو کیا منع کر دیا جائے؟ بولیے، نوافل پڑھنے والوں کو منع کر دیا جائے؟
بھئی فرض میں تم نہیں آتے نفل پڑھنے کیوں آ گئے؟ نہ ایسا نہیں، اب وہ آ گئے ہیں، دل ان کا نرم ہو چکا ہے، دل موم ہو چکا ہے، دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہے، مغفرت کی خیرات لینے کے لیے بھی وہ آ رہے ہیں، لوہا نرم ہو چکا ہے۔ اب چوٹ ماری جائے گی کہ نفل کے لیے اتنی محنت کی ہے تو فرض کے لیے اس سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو یوں جب اجتماعی طور پر بندہ عبادات کر رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یوں مطلب ان چیزوں کی طرف ہمیں کرنا چاہیے، لوگوں کو طنز کا نشانہ بنانا، تنقید کا نشانہ بنانا، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ لو نماز میں تو نظر نہیں آتے، اب صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے آ گئے، تو بھائی وہ کوئی بھگڑا ڈالنے کے لیے آئے، وہ نماز پڑھنے تو آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اس کے بعد وہ آج کی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، رات میں اسے مغربی جماعت سے پڑھی، عشاء بھی جماعت سے پڑھی، اب صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے فجر بھی با جماعت عطا فرما دے۔ تو ہو سکتا ہے نا، یہ دلیل اور سند کس کے پاس ہے کہ بھائی جو آج تک نمازی نہیں تھا آج کے بعد بھی نمازی نہیں ہوگا، اور یہ سند کس کے پاس ہے جو آج تک نمازی تھا کل بھی نمازی رہے گا؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جس میں جو بات ڈال دے۔ تو لہذا ہمیں نئے آنے والوں کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، گلے سے لگانا چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ عبادت کی طرف مائل ہو، اللہ کے گھر سے انہیں انسیت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ بھی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آخری بات اس حوالے سے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 فرمایا کافر کی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین کے یہ بلند آواز سے۔ فرمایا عداوت والا، یعنی بغیر کسی وجہ کے آپس میں نفرتیں رکھنے والے، جھگڑے کرنے والے، رنجشیں رکھنے والے، دلوں میں کینہ رکھنے والے، فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، لہذا معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیج دیا مجھے معاف کر دے جان چھوڑ گئی، نہ اسپیسیفک آپ جا کے معافی مانگے جس کا دل دکھایا آپ نے، جس کی دل آزاری کی ہے، جس کو آپ نے تکلیف دی ہے، جس کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے، جس کے زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کا حق آپ نے تلف کیا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، سگے بہن بھائیوں سے معافی مانگے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے معافی مانگے، کیونکہ یہ رشتہ بہت قریب ہے، بڑی دل آزاریاں ہوتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، اور ذوی الارحام خالہ ہیں، پھپھی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ وہ خون کے رشتے ہیں جن کا تقدس اور احترام بیان کیا گیا۔ ہم سب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، گھر میں معافی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ناراض زیادہ گھر والے ہوتے ہیں ہم سے، بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، پھپھی ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ خاندان کے معاملات ہیں، اور خاص طور پر میاں بیوی ایک دوسرے سے معافی مانگے تاکہ گھر کے اندر ایک معافی کا ماحول ہو، ورنہ اگر معافی نہیں مانگی اور ایک دوسرے کو معاف نہ کیا اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ حدیث صحیح کے اندر یہ بات بیان فرما دی گئی۔ تیسرا فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے کپڑے لٹکانے والا، متکبر شخص، تکبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اگلا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، میں اور آپ غور کر لیں اس پر، ہم میں اس کے والدین اگر ناراض ہیں پاؤں پکڑ کے انہیں راضی کر لیں، ورنہ آج کی رات بھی بخشش نہیں ہو پائے گی۔ اور آخری فرمایا کہ 2 باتیں علماء نے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ شراب کا عادی، اور ایک فرمایا کہ گناہ کا عادی ہونا، گناہ چھوڑ ہی نہیں رہا، ایک کسی خاص گناہ میں ملوث سے چھوڑ ہی نہیں رہا، تو لہذا فرمایا کہ ایسے گناہ کے عادی کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ تو میں اور آپ اللہ کی رحمت اور بخشش کے حصول کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، لوگوں سے بھی معافی مانگ لیں، کیونکہ انعام بہت بڑا ہے آگے۔ وہ انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اگر ایک دوسرے کو معاف کرنے سے اللہ کی طرف سے بخشش کی خیرات مل جاتی ہے، سودا جو ہے وہ برا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے باہر نکلے کہ ایک میسیج بھیج دیا مجھے معاف کر دیں، اور دل آزاریاں، غیبتیں، بہتان تراشیاں، اور پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں۔ آخری بات، موضوع چونکہ نہیں ہے لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، موجودہ جو سیاسی ماحول چل رہا ہے نا، اس میں جو ایک دوسرے کے لیے القابات کہے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو یہ پیغام میرا ان پارٹیوں کے چاہنے والوں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، ہماری بات کہاں پہنچے گی ان تک، اور وہ کیا اصلاح قبول کریں گے، لیکن میری بات آپ لوگوں تک ہے، اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو بند رکھیے، خاموش رکھیے۔ اگر آپ کسی کو برے لقب سے پکارتے ہیں، برا لقب آپ کہتے ہیں، اور اپنے لیڈر کے اس برے لقب پر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، یاد رکھیں پھر آپ کی بھی بخشش نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الزام تراشی کرنا، بہتان تراشی کرنا، دلوں میں کینہ رکھنا، جبکہ دونوں طرف مسلمان موجود ہو۔ بھئی سیاسی اختلاف ہوگا نا، آپ کا ہوگا، مذہبی اختلاف ہوگا، لسانی زبانی اختلاف ہوگا، لیکن یہ نفرتیں کہاں سے آ گئی ہمارے درمیان، یہ زبانوں کا بے باک استعمال کہاں سے ہمارے پاس آ گیا؟ تو پھر
ظاہر ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور بدتمیزی کا کلچر جو اس وقت آتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات بھی ہم بخشش سے محروم رہیں، اور لیڈر بعد میں سارے ایک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، صلح کر لیتے سارے کے سارے، جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہی پھر آپس کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کل کے دوست آج کے دشمن اور کل کے دشمن آج کے دوست، بلکہ نظریاتی لوگ بھی ضمیر جاگنے کی طرف اب جا چکے ہیں، تو لہذا ان کے ضمیر جاگ گئے تو خدا کے واسطے میں اور آپ بھی اپنا ضمیر جگائیں، اور ہمارا ضمیر کب جاگے گا؟ جب آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اللہ کے حضور ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اصل ضمیر کا جاگنا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ کے راستے کی طرف آ جائے، یہ ضمیر جاگنا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنا ضمیر جگائیں اس رات انشاءاللہ، کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکیوں کی خیرات کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہے سبقت لسانی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیے گا۔